جو فقیر تھا اس کے پاس بھی بہرحال کچھ نہیں تھا، مگر جب وہ بھی گیا تو اسی طریقے سے گیا جیسے امیر گیا تھا۔ یہاں تک کہ ایسا نہیں ہے کہ امیر مر جائے تو اس کا کفن سونے کا ہوگا، غریب مرے تو اس کا کفن ریشمی ہوگا۔ ساری چیزیں کم سے کم انسان کو سوچنا چاہیے، یہ دنیا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا دنیا میں چاہے جیسے زندگی گزار دو، جب ہمارے پاس آؤ گے تو سب برابر گئے تھے اور سب برابر اٹھائے جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اگر کہیں پہ اس طرح کے مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، میں نے شاید کہیں ایک مجلس میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہے وہ سکون کی مجلس ہو چاہے تعلیم کی مجلس ہو، اگر آپ کو بلاوا دیا گیا ہے کہ آپ مجلس میں شریک ہوئیے گا، آپ کے گھر کوئی گیا ہے اور اس کے بعد سے شریک ہونے کے ساتھ ساتھ نظر کا اہتمام ہے، آپ کو کھانا ہے، اگر آپ شریک نہیں ہوتے بنا کسی مجبوری کے عنوان سے، آپ کو جو کھانا کھا رہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ توجہ کریں، اس لیے جائز نہیں ہے کہ بلانے والا آپ کو کھانے میں نہیں بلا رہا، مجلس کے لیے بلا رہا، وہ تو ایک وسیلہ ہے کہ اس کے بعد آپ شریک ہو، آپ کے لیے نظر کا اہتمام، اس کے بعد ساری چیزیں۔ اگر افسوس کی بات ہوتی ہے، میں یہ کہیں مجلس پڑھ رہا تھا، جب کھانے میں پہنچا تو دیکھا تقریباً 250 سے 300 افراد موجود، یہاں تک کہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا، مگر جب میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے جب مجلس میں پڑھ رہا تھا تقریباً 7 سے 8 افراد تھے، تو یہ مجلس میں سارے کیسے مجلس میں اتنے کم تھے اور کھانے میں اتنے زیادہ؟ تو یقین کریں کم سے کم ہمیں اپنی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے کہ آج ہمارے گھر پہ ہے، کل آپ کے بھی گھر پہ ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمیں خراب لگا تھا، ہم نے انتظام کیا تھا، آپ نے کوشش کرنا چاہیے کہ آپ بھی آئیں تاکہ کل جب آپ کو پڑے تو ہم بھی آپ کے گھر تشریف لے جائیں۔ کہ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بہرحال ساری باتوں کا جو جتنا شریک ہوگا، جو جتنی ابتدا سے رہے گا، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ فرش ازا جب بھی جاتا ہے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تشریف لاتی ہے، تو کم از کم بہرحال ہمیں یہ بھی سوچ کے آ جانا چاہیے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں پھر ہماری کیا بساط ہے، جب اتنے بڑے لوگ آتے ہیں جو مالکان جنت ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو فرش ازا پہ ہوا، بہرحال یہ مجموعہ کے سارے ثواب کی وجہ سے، اور یقیناً بھائیوں نے اپنی بہن کے لیے سارے ثواب کیا۔ انسان کو جو رشتے ہوتے ہیں، چاہے ماں بیٹے کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، اب یہ بھی افسوس کا مقام ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ پروگرام اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خرچ ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں، مگر یقین کریں اگر ایک بچے کو آپ اسکول بھیجیں اور وہ بچہ اسکول جا کر اس اسکول کی فیس فرض کریں مہینے کی 500 روپئے، ایک سال تک آپ نے منتھلی 500 روپئے دیے تاکہ بچہ پڑھ لے، مگر وہی بچہ جب ہر ایک امتحان میں 0 نمبر لا رہا تو اب آپ کو تعجب ہوگا کہ میرا بیٹا پڑھتا کیا ہے، اتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوں تو یہ پڑھتا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی انسان ہے، انسان کا ذہن ہے، انسان کا دماغ ہے، وہ اس بات پہ سوچتا ہے کہ اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اس کا کوئی ثمر اور نتیجہ ملنا چاہیے، نتیجہ ملنا چاہیے۔ اب آپ بتائیں اتنی مجلسوں کا ہونا، اتنے تبرکات کا بڑھنا، اتنی شبداریوں کا ہونا، اگر ان سب کے باوجود بھی اگر بیٹا اپنی والدہ کو گھر سے نکال دے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ مجلس میں اتنا خرچ ہو رہا ہے تو اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ میں جانتا ہوں کہ مجمع کم ہے، مگر ہاں میری باتیں بہت قیمتی ہیں، کہتا ہوں اس پر سے بڑی قیمتی باتیں کہتا ہوں، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر
نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ تو خوش ہو جائیں گے، مگر اہل بیت جن سے خوش ہوں گے وہ ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اہل بیت کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ گھر میں اگر آپ کا رشتہ اپنے والدین سے اچھا نہیں ہے اور آپ اپنے والدین کو ڈانٹ رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ رات بھر جاگ کے شب بیداریاں کر رہے ہیں تو ایسی شب بیداری کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے آج گھر کے رشتوں کے بارے میں۔ میں بہرحال کیونکہ ایک رشتے کے عنوان سے یہ مجلس میں اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ کیا فرمایا رسول نے؟ سلو ارحامکم ولو بالسلام، کوشش کرو اپنے رشتہ داروں سے رشتے کو برقرار رکھو۔ یہ جو ایک بھائی بہن کے ایصال ثواب کی مجلس کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بہن دنیا سے گئی تو رشتہ برقرار ہے، یعنی ایصال ثواب جو ہو رہا ہے یہ رشتہ برقرار ہے۔ توجہ کریں جملے کو۔ ایک شخص کا انتقال ہوا اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے دیکھا خواب میں ایک شخص کے پاس آیا، جوان سب آپ نے محمد جوان تھا، اس نے خواب میں ایک مرنے والے کو دیکھا۔ جیسے ہی خواب میں اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ مرنے والے برزخ کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو توجہ کریے گا، انسان ہمارے اور آپ کے مظلومین جو اس دنیا سے چلے گئے، جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ ابھی نہیں ہے، جب قیامت آئے گی حشر کا میدان ہوگا تب ہوگا۔ ابھی کیا ہے، انسان جب مر گیا، مرنے کے بعد سے اس کے برزخ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قیامت ایک فیصلہ ہے، میزان کا فیصلہ۔ توجہ کریے گا جملے کے اوپر۔ کیا مطلب؟ قیامت میزان کا فیصلہ ہے، یعنی آج فیصلہ ہوگا آپ کو جنت میں بھیجا جائے یا جہنم میں بھیجا جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو برزخ کا سفر ہے، جیسے ہی آپ مر جاتے ہیں اب آپ کا شروع ہوتا ہے برزخ کا سفر۔ مولا نے فرمایا ہم آئیں گے پولیس رات پہ تمہیں بچانے کے لیے، مگر برزخ کے سفر کی تیاری خود کر کے آنا۔ توجہ کریں، بہت عظیم جملہ ہے مولا کا۔ کیا مطلب؟ یہ جو برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے، جیسے ہی مرنے والا مرتا ہے برزخ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی نے کسی کے مال کو دبایا ہوگا، کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی نے کسی کا برا بھلا کیا ہوگا، برزخ کا سفر جیسے ہی شروع ہوگا مولا فرماتے ہیں کہ دن میں تمہیں سختیوں کی راہ دیکھنی ہوگی۔ اب آپ بتائیے، فرض کریں ایک اپنے بہت پرانے دادا کو یاد کر لیے، آج سے 150 سال 200 سال پہلے جو آپ کی نسل سے گزر گئے۔ اب آپ فیصلہ کریے 150-200 سال گزر جانے کے بعد یہ جو اب راستہ شروع ہوا ہے آج تک، یعنی ان کے برزخ کا سفر چل رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر مرنے والا دنیا سے گیا ہوگا، نیک عمل کر کے گیا ہوگا، لوگوں کا خیال رکھ کے گیا ہوگا، لوگوں کے بارے میں اچھی فکر کر کے گیا ہوگا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا ہوگا، کسی کا برا نہیں کیا ہوگا، تو اس کے لیے برزخ کا سفر ایسے ہی ہے کہ جب وہ جنت میں پہنچے گا تو یہی کہے گا برزخ کا سفر کتنا آسان تھا۔ لیکن وہ انسان جس نے برا کیا ہوگا، جس نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہوگا، جس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، جو دین پہ نہیں ہوگا، وہ جب پہنچے گا تو برزخ کے راہوں میں کہے گا یہاں تو ایک ایک دن ایک ایک سال کے برابر ہے۔ یہ سختیاں ہوں گی عزیزوں، سوچنے کی بات ہے۔ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے، چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کے نامہ اعمال کو آپ کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے نامہ اعمال کو گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب مصلی پہ بیٹھے، عبادت کے لیے بیٹھے، تو پروردگار عالم سے بات ہے، پروردگار جب تک اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک ہم تیری راہ میں اطاعت میں اپنے آپ کے قدم کو اٹھا دیں۔ یہ جملہ کو اور یقین کریں آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں کہیں نہ کہیں وہ باتیں چلی آ رہی ہیں جو اللہ اور
ایک انسان کہتا ہے ہم بہت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بہت عاشق حسین ہیں، مگر جہاں کسی سے دو بات ہوئی اسی وقت گالیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں آزمائش اور محبت کا امتحان تب نہیں ہوتا جب آپ خاموش بیٹھے رہیں، آزمائش اور محبت کا امتحان تب ہوتا ہے جب اللہ آپ کو ایسے مارکے میں قرار دے جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ اب یہاں صبر کرنا ہے یا کسی کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، وہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ سلو رحمکم ولو بالسلام، میں بات کر رہا تھا کہ جیسے ہی وہ شخص نے جوان نے خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ مرنے والے کچھ لوگ ہیں جو گروہ بنا کے ایک ساتھ کہیں جا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر وہیں پہ ایک شخص ہے جو بڑا پریشان ہے، وہ سب سے اکیلا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے اس سے کہا بھائی یہ بتاؤ وہ سب ساتھ چل رہے ہیں اور تم کون ہو جو تنہا جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو سب ساتھ چل رہے ہیں، آج شب جمعہ ہے، یہ جو سب ساتھ چل رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے گھر والوں نے انہیں فراموش نہیں کیا، لمحہ لمحہ ان کے لیے فاتحہ ثواب، ان کے لیے کام اچھے نیک کیا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں نیک کام کیا کرتے ہیں، پروردگار عالم انہیں ثواب پہنچاتا رہتا ہے، اس لیے یہ خوشحال ہے۔ کہا تو تم خوشحال کیوں نہیں ہو؟ کہا میں خوشحال اس لیے نہیں ہوں کہ میرے گھر والے مجھے بھول گئے۔ اس نے پتا کیا ہے کہ ذرا دیکھو جب خواب سے اٹھا تو جس کے بارے میں خواب دیکھا تھا اس کے گھر گیا، کیا دیکھا؟ ایک لڑکا ہے۔ اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ کہا کپڑے دھوتا ہوں، دھوبی ہوں۔ کہا تم اپنے باپ کو بھول گئے ہو؟ کہا جیسے ہی کہا اپنے باپ کو بھول گئے ہو، کہا تمہیں پتا ہے برزخ کے سفر میں تمہارا باپ بہت پریشان ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کچھ دینی عمل انجام دو۔ اس میں دھوبی تھا، کپڑا دھل رہا تھا، جیسے ہی اس نے یہ سنا ایک مرتبہ اپنے چلو میں پانی کو لیا اور پانی کو لے کر اس نے اس جگہ پہ ڈالا جہاں گھاس جمی ہوئی تھی۔ توجہ کریے گا، گھاس جمی ہوئی تھی۔ خواب دیکھنے والے شخص سے اس نے کہا جاؤ میرا بابا سکون میں ہوگا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں یہ گھاس جمی تھی، میں نے اسے پانی دے دیا۔ دنیا میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کے محبوب کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں حضرت علی۔ لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے یہ مال، یہ دنیا، یہ شہرت، یہ کچھ باقی نہیں رہے گا، جو باقی رہے گا وہ آپ کا نیک عمل باقی رہے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو باقی رہے گا وہ نیک عمل باقی رہے گا۔ عزیزوں، یہ دولت کا نشہ، یہ فلاں کو دیکھ کے فلاں کے پاس بہت پیسے ہیں، فلاں کا گھر بہت اونچا ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ انسان کو سوچنا چاہیے سلو ارحامکم، اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، ولو بالسلام، بالکل اسے رشتہ نہ توڑو، بات نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں ہے، ولو بالسلام۔ مولانا نے فرمایا اگر گزر رہے ہو راستے میں کہیں دکھ جائیں تو سلام بھی کر دیا کرو۔ اب مولا صاحب فرماتے ہیں صلہ ارحام کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب صلہ رحم کرنے والا اسے پاتا ہے۔ پہلی چیز، صلہ رحم جب کوئی کرتا ہے تو اس کی عمر میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ پہلی چیز، ایک شخص ہے، اس کے ماموں، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ زندہ یہاں نہیں ہے، بہت دور رہتی ہے، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ فون کر کے خیریت معلوم کرتا ہے۔ یہاں ہے، مریض ہیں، ہفتے میں 15 دن میں 10 دن میں 2 دن میں جاتا رہتا ہے خیریت معلوم۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو جاتا ہے خیریت معلوم کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں آج غالباً 25 شوال ہے اور ایک روایت کے اعتبار سے شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
اگر ہماری محبت کسی کے دل میں موجود ہے تو اس نیت سے اس سے صلح کر لو کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، اس نیت سے صلح کر لو۔ عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری چیز، اس کے گھر میں بلاؤں کا نزول نہیں ہوتا۔ تیسری چیز، اللہ کبھی بھی اسے بری اعتماد نہیں دیتا۔ چوتھی چیز، وَيَزِيدُ فِي رِزْقِهِ، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا۔ چار چیزیں ہوئی۔ اب چھٹے ایمان کی ایک اور حدیث ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کی عمر کا 30 سال باقی ہو اور اگر اس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لی ہو، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس شہرت ہے، اب ہم اپنے غریب رشتہ داروں کے پاس کیوں جائیں؟ مولا فرماتے ہیں اب اگر اس نے قطع تعلقی کر لی ہو، 30 سال باقی ہے زندگی کا، تو اللہ 27 سال کو گھٹا دیتا ہے۔ حدیث ہے امام۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی کے 3 سال باقی ہو اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آنا جانا کرتا ہے، خیریت معلوم کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں اب اگر اس کی زندگی کا 3 سال باقی رہ گیا تھا تو کیوں اس کی لہر رحم کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے 30 سال بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، انسان کو کرنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں خیال کرو، کوئی غریب تو نہیں ہے، غریب ہے تو اس کا خیال کرو، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کا بچہ پڑھ نہیں پاتا، اس کا خیال کرو۔ ہمارے یہاں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بہرحال اچھی بات یہ ہے، ہمارے یہاں انجمنیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس الحمدللہ بڑے پیسے ہوتے ہیں، مگر آپ دیکھیں ان انجمنوں کا کام کیا ہے؟ کیا صرف انجمن کا یہ کام تھا کہ سال بھر میں ایک پروگرام کرا دیا جائے، بات ختم ہو جائے؟ نہیں، عزیزوں ہمیں سوچنا چاہیے۔ انجمن کا مطلب یہ ہے آپ جائیے ایران وغیرہ میں، عراق وغیرہ میں، انجمن کا کام پروگرام کرانا نہیں ہے، پروگرام مومنین کراتے ہیں۔ تو انجمن کا کام کیا ہے؟ انجمنیں جو جمع ہوتی ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ گھر گھر جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس پڑھنے کے لیے پیسہ نہ ہو، وہ اس کے پیسے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ بچہ پڑھ لکھ لے۔ یہ انجمنیں گھر جاتی ہے کہ کہیں کوئی بچہ ایسا تو نہیں جس کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں ہے، وہ پڑھ لکھ لے۔ کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس یقین کرے پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، یہ انجمنیں مدد کرتی ہیں کہ اس کے لباس کا انتظام ہو جائے۔ کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، یتیم ہے، سر پہ کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے، انجمنیں انتظام کرتی ہیں۔ اور ایک جملہ کو یقین کریں، حسین کے نام پہ بنی ہوئی انجمن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے، کام ہی یہی ہے۔ کچھ باتیں یقین کریں، بہرحال اللہ ہم سب کو اتنی توفیقات میں اضافہ ہماری کرے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو تم کہتے ہو حج کرنے جائیں گے، اور اس حج کا کیا فائدہ کہ جو حج ہماری معرفت کے ساتھ نہ ہو؟ تو راوی نے پوچھا مولا پھر آپ کی معرفت کیا ہے؟ کہا سنو، اگر کسی مومن کی مدد کر دو اس نیت سے، فرض کرو کہ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، وہ گھر سے چلا، اس کو سٹیاؤں جانا تھا، روڈ ویز پر آپ بائک لے کے گئے، اور جیسے ہی روڈ ویز پہ آپ دیکھیں تو آپ کے محلے کا ایک شخص تھا جو جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہاں سٹیاؤں، اس سے آپ نے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا سٹیاؤں جانا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی سٹیاؤں جا رہا ہوں، آ جائیے میری گاڑی پہ بیٹھ کے چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہی جو آپ اس کی مدد کر رہے ہو اللہ کے نزدیک عمرے اور حج کا ثواب رکھتا ہے۔ تو انسان معرفت کے ساتھ زندگی گزارے، دین کو سمجھے کہ دین کہنا کیا چاہتا ہے۔ انسان ذرا تصور کرے، انسان ذرا سوچے، خاص کر دیکھیں آپ گرمی کا موسم آ گیا، بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہوں گے لوگوں کو بہرحال کہ جن کے پاس یقین کرے کولر نہیں ہوگا، جن کے پاس یقین کرے گھر کچا ہوگا، ایسے لوگوں کا خیال کریں آگے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام ایسے ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ آگے کم سے کم میں نے جملہ کہا کہ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم مدد کرنے والوں کے لیے
हारून बहलोल राज्य से गुजर रहे थे, रात का सन्नाटा था, देखा मस्जिद नई बनी है और उस पर लिखा है मस्जिद हारून। तो बहलोल ने क्या किया कि चढ़कर मस्जिद में उसका नाम मिटा दिया और मिटा के लिखा मस्जिद बहलोल। सुबह हुई, सिपाहियों ने बहलोल को पकड़ा, दरबार में लेके गए, कहा ये तुमने क्या किया? कहा क्या हुआ? कहा तुमने मस्जिद पर खलीफा का नाम काट के अपना नाम लिख दिया। तो बहलोल ने दरबार में जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है कि मस्जिद अल्लाह के लिए बनाई जाए तो मेरा नाम लिखा हो या इसका नाम लिखा हो। लेकिन अगर मस्जिद सिर्फ इसने इसलिए बनाई है कि ये अपनी रियाकारी करे, तो मैं अपना नाम काट के इसका नाम लिख देता हूँ। फिर याद रखना, ऐसी मस्जिद का कोई फायदा नहीं जो अल्लाह के लिए न बनाई गई। तो हर एक काम इंसान को करना चाहिए बशर्ते कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के। मैं आपके यही आसपास की मिसाल दे दूँ, महिमा बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बात हो, यही हमारा जलालपुर है। आप देखिए, एक जमाना था जब जलालपुर को लोग बैकवर्ड के नाम से जानते थे। यकीन करें, बैकवर्ड के नाम से जानते थे। मगर आज क्या हुआ? आज हमारे एरिया में आसपास में जो हम लोगों का इलाका है, सबसे ज्यादा एग्जाम निकालने वाले ये जलालपुर से आते हैं। वहां की तंजीम है जिसके बारे में मैं खुद जानता हूं। जो लड़के बाहर रहते हैं, वो काम क्या करते हैं कि अपने शहर के, अपने गांव के गरीब बच्चों को देखते हैं कि कौन है जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कौन है जो मसलन बाहर आना चाहता है, उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं है। तो वो बच्चे जो बाहर रहते हैं वो पैसा जमा करके उसको इतना पैसा देते हैं कि वो आए यहाँ काम करे और अपने घर वालों के इसको रोटी का इंतजाम करे। तो इंसान कम से कम अगर हम अपने लिए जिए तो क्या है? मौला फरमाते तू ना रिजाल में अस्मा वली मजलूम या उला नजुल बलागा का मजलूम के खिलाफ रहना, मजलूम के साथ रहना और जालिम के खिलाफ रहना। क्या होता है? आज अगर देखा जाए कि कोई है जिसमें जुल्म हो रहा है, चाहे वो यतीम है, चाहे वो बेवा है, हम उसके लिए खड़े हैं। लोगों के दरमियान इस तरीके से रहो कि जब तक जिंदा हो लोग तुम्हारे दीदार में मुश्ताक हो, जब मर जाओ तो वो तुम पर आंसू बहाएं। ऐसा कब होगा? जब हमने किसी के साथ अच्छा किया होगा, जब हमारी जिंदगी किसी के साथ अच्छी गुजरी होगी। और छठे इमाम का सम्मान तारीफ करती है, छठे इमाम ने जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमामों का शीवा ये था, हमारे जमाने के इमामों का शीवा ये था। इमामों के पास जो पैसे आते थे, उनकी ज़कात के पैसे या किसी मुखय्यरीन के जरिए के पैसे आते थे, इमाम ने उसकी लिस्ट बनाई हुई थी। कुछ पैसों को जमा किया था ये उन लोगों के लिए जो यतीम हैं, कुछ पैसों को जमा किया था इसलिए ये उन लोगों के लिए कि जिनके पास आज़ुदा नहीं है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं। उसी पैसों में मौला ने पैसे को जमा किया था। ये पैसे उन लोगों के लिए कि जो दूसरों की मखरूज है उनका कर्ज अदा नहीं कर पाते। हजरत मुफज्जल इमाम के सहाबी है, तारीख कहती है मौला ने मुफज्जल को बुलाया और बुला के कहा मुफज्जल ये कुछ रकम है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो मुफज्जल ने पूछा मौला इस रकम का हम क्या करेंगे, आप बताइए कहाँ खर्च करनी है। तो इमाम ने बताया मुफज्जल इस रकम को वहाँ खर्च करना जहाँ देखना हमारे शीयों के दरमियान में कर्जे के सिलसिले में लड़ाई हो और दूसरा वाला पहले वाले का कर्जा अदा न कर पा रहा, तो तुम आगे बढ़ना उसके पैसे को देना ताकि उसका कर्जा अदा हो जाए। मुफज्जल कहते हैं कि रास्ते से गुजर रहा था, एक दामाद था और एक ससुर था, दोनों आपस में लड़ रहे थे। ससुर जो था वो मखरूज था अपने दामाद। मुफज्जल ने पूछा खैरियत तुम लड़ क्यों रहे हो? कहा ये काफी दिन हो गए इसने मुझसे कर्जा लिया था और आज तक अदा नहीं कर पा रहा। कहा कुछ मोहलत दे दो अदा कर लेगा। कहा नहीं काफी मोहलत दे चुका, आज तक ये कर्जा अदा नहीं कर पा रहा। उसने बुलाया, जो मखरूज था उसे बुलाया और हज़रत मुफज्जल ने अपनी जेब से पैसे निकाले और निकाल कर उसे
زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہم آئے اہل بیت کی راہ پہ وہ عمل انجام دیں کہ جو اہل بیت جس عمل سے خوش ہے. میں نے کہا چھٹے امام کی شہادت کا روایت ہے اور آپ دیکھیں ائمہ کی زندگی کیا ہے. ہر موڑ پر امام جعفر صادق علیہ السلام ہر موڑ پر خیال رکھا. یہاں تک کہ تاریخ لکھا ہے جب امام صادق کا درس چلتا تھا تو اس درس میں ایسے ایسے لوگ آتے تھے جو خدا کے اوپر بھی اطمینان اور اعتماد نہیں رکھتے تھے, یعنی خدا کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے. مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہ آ کر امام صادق سے گفتگو کرتے تھے تو راوی کہتا ہے امام صادق کا چہرہ ایسا ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے امام صادق انہیں کے عقیدے پہ آ گئے. مگر جیسے ان کی بات ختم ہوتی تھی امام ایک جملے میں جواب دیتے تھے, کہنے والا اپنی گردن جھکا کے نیچے چلا جاتا. یعنی آپ دیکھیں ذرا توجہ کریں, سامنے والا آ رہا ہے اور امام سے گفتگو کر رہا ہے وحدانیت خدا کے بارے میں, اور وہ کہہ رہا ہے میں خدا کو ایک نہیں مانتا, میں خدا کو نہیں مانتا. مگر ایسی صورت میں امام کو چاہیے تھا اسے جھگڑا کر دے. نہیں, امام نے جھگڑا نہیں کیا. امام آہستہ سے سوچے اپنے اخلاق کے ذریعے سے جواب دیا. آپ نے وہ زمانہ سنا ہوگا امام حسن کا, جب شام سے ایک شخص آیا, تاریخ کہتی ہے جیسے ہی وہ آیا, اب اکثر آپ کو سنا ہوگا دوسرے شہراؤں پہ کھڑے ہو کے علی مرتضیٰ کو گالیاں دے رہے. 70 سال تک علی کو گالیاں دی جاتی ہے. یہ حوالہ صرف ہم تشریح کی کتابوں میں نہیں ہے, آپ غیروں کی کتاب میں بھی لے پا سکتے. 70 سال سے وہ شام کہا کہ علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا تھا, مگر 70 سال کے باوجود گالیاں دینے کے باوجود بھی اہل سنت کے ایک مورخ ہیں جن کا نام ہے احمد بن حنبل, بہت بڑے راوی ہیں اور بہت بڑے رائٹر ہیں امام احمد بن حنبل. وہ کہتے ہیں کہ 70 سال تک علی مرتضیٰ کو گالیاں دی جاتی رہی, مگر خدا کی قسم علی کے نام کا سورج ایسے چمکا کہ ساری گالیاں پسماندہ ہو گئی. جب اس کے باوجود بھی گالیاں دی جاتی رہی, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کتنا کوشش کی گئی مٹانے کی, مگر جب شام کا شخص آیا اس نے گالیاں دی. جب اس کی گالیاں ختم ہو گئی تو ایک مرتبہ امام حسن نے کیا اخلاق کا مظاہرہ پیش کیا. امام نے یہ کہا ایسا لگتا ہے بہت دور سے آیا ہے, تیرے ہونٹ سوکھے پڑ گئے, میں تجھے پانی پلا دوں. اگر مسافر رہنے کا انتظام نہیں ہے تو میں تجھے گھر دیتا ہوں رہنے کے لیے. اگر تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو میں پیسہ دیتا ہوں. اتنا سننا تھا, پلٹا, پلٹ کے پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ تو امام حسن نے یہ بھی جملہ کہا جس کے باپ کو گالیاں دے رہا تھا اسی کا بیٹا حسن ہو. جانے لگا دوبارہ شام کی طرف اور یہ کہہ کے جانے لگا کیا علی کیا ذات کا نام تھا, آج علی کی ذات کا میں شہدائی ہو گیا. آقا حسن نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں جس نے مجھے گالیاں سکھائی تھی اب اسے گالی دے کے آ رہا ہوں. ذرا کہنا تھا, ایک جملہ کہہ کے گیا. کہا میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ جس کا بیٹا ایسا ہو اس کے باپ کے اخلاق کا عالم کیا رہا. تو اخلاق کا عالم چھٹے امام کے زمانے میں لوگ آتے رہے اور آنے کے باوجود بھی یہ امام کے درس میں بیٹھتے تھے, امام کے خلاف باتیں کرتے تھے. اس کے باوجود بھی کہیں تاریخ میں نہیں لکھا کہ امام صادق نے کسی کے ساتھ سختی سے پیش آیا, کسی کے ساتھ امام صادق نے بد کلامی کی. اصل سیرت ائمہ یہ ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم غصے میں ہو تو کسی سے تیز زبان پڑھا کریں. مولا نے فرمایا کسی کے اوپر آنکھ سے بھی ظلم نہ کرو. راوی نے پوچھا مولا زبان سے ظلم تو پتہ ہے کسی کو گالی دے دے, ہاتھ سے ظلم تو پتہ ہے, مولا یہ آنکھ سے ظلم کیسے ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جب تم کسی کو آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہو تو یہ بھی اللہ کی نظر میں ظلم ہوتا ہے. یعنی اتنا ظلم پسند نہیں ہے خدا. زندگی بہت آسان ہے اگر جینے والا سیکھ, اور زندگی بہت سخت ہو جاتی ہے اگر جینے والا معرفت نہ رکھے. یہ چھٹے بار کا زمانہ تھا, تاریخ گزر رہے تھے, راستے سے ہاتھوں میں ایک عرصہ
ادھر سے ایک امام چلے آ رہے تھے، توجہ کریے گا، ایک امام چلے آ رہے تھے، میں اس امام کا نام نہیں لینا چاہتا، بس اتنا سمجھ لیجیے امام تو تبھی بنے تھے جب امام صادق کے پاس آ کر درس تعلیم حاصل کیا۔ جیسے ہی آئے دیکھا امام صادق کی باتوں میں اثر، کہنے لگے مولا آپ جوان ہیں اور جوانی کے عالم میں آپ عصا لے کے چل رہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مولا نے فرمایا یہ جو عصا لے کے چل رہا ہوں یہ عصا میرا نہیں ہے، ہمارے نانا کا عصا ہے، تبرکن لے کے چل رہا ہوں، تبرکن لے کے چل رہا ہوں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جب آپ تبرکن اپنے نانا کا عصا لے کے چل رہے ہیں تو ایسا کریے عصا کو میرے پاس پڑھا دیجیے تاکہ میں تبرک سمجھ کے اسے بوسا لے لوں۔ تو امام نے بجائے اس کے کہ اپنے عصا کو آگے بڑھائے، امام نے پیچھے کر لیا اور اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کے آستین کو الٹ کے کہا لکڑی کا کیا بوسا لیتا ہے، اس پہ خون رسول اللہ موجود ہے، اس میں خون رسول خدا موجود ہے۔ تو معرفت کا تقاضا آپ نے دیکھا، معرفت ہوتی تو لکڑی کا بوسا وہاں نہیں لیتا جب ذات امام موجود ہے۔ اگر ہمارے پاس حسین کی ذات آ جائے تو ہم تعزیے کو بوسا نہیں لیں گے، توجہ کریں جملے کے اوپر، اگر ہمارے پاس ذات حضرت عباس آ جائے تو ہم علم کو بوسا نہیں لیں گے۔ کیوں؟ یہ تو ایک یاد ہے، وسیلہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ اب جو ہم سے کہتے ہیں کہ ہم یہ تعزیہ پوجتے ہیں اور علم اٹھاتے ہیں یا پوجتے ہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، اس بات کو ذہن سے نکال دیں، یہ صرف ایک یاد ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو کپڑے کے اوپر تو شک ہو گیا، مگر کعبے کے پاس جب آپ کے اس پتھر کو چومتے ہیں تب آپ کے اوپر پہنچے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو فکر کرنا چاہیے، ہمارے اوپر کتنے اعتراضات ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کتنے سوالات ہوتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی پڑھ کے یہ سوال کیا؟ ابھی آپ دیکھیں جو کشمیر میں کا حملہ ہوا، یقیناً بڑا نہیں ہوتا، سوچنے کا مقام ہے کہ اگر سامنے والا ایک دین کے نام کے اوپر حملہ کرتا، 28 سے 30 لوگ مارے گئے، 36 سے 40 لوگ زخمی ہیں، فرق نہیں پڑتا کہ جانے والا ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، مسلمان، نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک بے گناہ کا خون بہایا تو تم نے ساری انسانیت کا خون بہایا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو مار رہا ہے، جو بم پھوڑ رہا ہے، جو گولیاں چلا رہا ہے، اگر وہ دین کے نام پہ کر رہا ہے تو اب سوال کیا جائے گا نا کہ بھائی اس نے دین کہاں سے لیا، کس سے لیا؟ اگر وہ سوال کر رہا ہے، اس لیے کم از کم ہمیں اور آپ کو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سقیفہ اور غدیر کا مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ واقعہ گزر گیا، سقیفہ اور غدیر ایک فکر تھی جو قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور اسی فکر کا نام ہے کہ آج آپ دیکھیں سارے ممالک ایک ملک پہ ظلم ہو رہا ہے، خاموش بیٹھے تماشائی بن رہے ہیں، ان کے ساتھ تجارتیں کر رہے ہیں، مگر وہیں پر ایک ایسا ملک ہے، کچھ ایسے ملک ہیں جو ممالک کا ساتھ دے رہے ہیں جو مظلوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتے۔ انہوں نے کہا ہم خاموش ہو کے کیسے بیٹھ جائیں، ہم نے غدیر کے میدان میں اقرار کیا تھا علی ہمارا ولی ہے، اور جس کا علی ولی ہو جائے وہ ہم خاموش نہیں بیٹھتا۔ تو اس کا مطلب انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو فکر کرنا چاہیے، ظلم کہیں بھی ہو ہم ساتھ دینے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ آپ نے دو طرح کے گروپ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، ان کا کام ہی ہے، آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سارے مسلمان ایک سے نہیں ہوتے، سارے مسلمان ایک سے نہیں ہوتے، تو کم از کم اب رسول کی اس حدیث پر یاد کر لینا چاہیے جہاں رسول نے فرمایا تھا کہ اگر سب علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔
کہ اگر اللہ نے جہنم کو خلق کیا تو کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو کسی سے محبت کر رہے ہوں گے مگر علی کا بغض رکھتے ہوں گے. اسی لیے آپ کم از کم اپنے ذہن میں یہ بات ڈال دیجئے کہ دنیا میں جہاں بھی آتنکوادی حملہ ہو آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں علی سے محبت ہو. توجہ کریں، بہت عجیب جملہ نہیں، ایسا آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت جان دینا نہیں سکھاتی، جان دینا سکھاتی ہے. فکر کرے یہ دین شروع ہوا ہے، جو قدیر اور صحیفہ کی تاریخ ہے، یہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ بتاتے لوگوں کو، مگر کہیں نہ کہیں اس منبر سبھی کو تائید ہوئی کہ جس طریقے سے پیغام قدیر پہنچانا چاہیے وہ نہیں پہنچا، جس طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے وہ نہیں پہنچا. مقدمہ کے سال ثواب اور یقیناً یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اگر ہم کسی مرحوم یا مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس کرنا ہے تو ساتھ میں کتنے ذکر ہو جاتے ہیں. مرحوم کا ذکر ہوتا ہے، ظالم کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور اسی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جنہوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا. عزیزوں، یقیناً دنیا سے کسی کا چلے جانا، خاص کر جو خونی رشتے ہوتے ہیں جن کو لگاؤ ہوتا ہے اپنے جانے کا، انہیں بہت انصاف ہے. اسی لیے اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ خاص کر جب تنہائی میں بیٹھے بستر پہ جائیں تو رات کے وقت 2 منٹ 1 منٹ 5 منٹ اپنی موت کو ضرور یاد کریں. وہ لمحہ یاد کریں کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آپ اپنے ہی گھر میں ہوتے ہوئے بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے کہ آپ کسی سے کہہ سکے کہ مجھے 1 گلاس پانی دے دو. اتنے خاموش ہو جائیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں آپ کی آنکھ بند ہوئی، جس گھر میں آپ کا راز چلتا تھا، گھنٹوں بعد آپ کو اس گھر سے نکال کے قبرستان پہنچا دیا. کوئی ہے جو وصیت کرے کہ مجھے کفن نہ دینا، اس کو اسی گھر پہ جو میں نے حال بڑھوایا ہوا ہے جس میں جھومر لگے ہوئے ہیں یہیں پہ چھوڑ دینا. گھر والے جیسے ہی کہیں گے بھائی تمہارا کام ختم ہوا، اب اگر تمہیں چھوڑیں گے تو ہمارا رہنا دوبھر ہو جائے گا تمہاری لاش کی بدبو سے. تو کوئی نہیں ہے، اس لیے جب بھی جائے تو اس لمحے کو سوچے کہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے کسی بندے کو تو ایک فرشتہ آتا ہے، ایک آواز آتی ہے جو جس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اس سے طاقت ہوتی کہتا ہے وہ تیری دولت کہاں گئی جس کے اوپر تو رشک کیا کرتا ہے، وہ تیری شہرت کہاں گئی جس کے اوپر تو رشک کیا کرتا ہے، وہ تیرا غرور کہاں گیا جس کے اوپر تو رشک کیا کرتا ہے. مرنے والا خاموشی سے اپنی بات اور ایک جملہ کہتا ہے آج کے دن کے بارے میں تو میں فکر ہی نہیں. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جائیں. آج ہم کسی کے اصالِ ثواب کی مجلس کر رہے ہیں، کل ہمارے اصالِ ثواب کی مجلس ہو. میں نے چاہا تھا ایک بہن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو بہن ہی کے عنوان سے مصائب کو پڑھو، مگر جب ہمارے ائمہ کا تذکرہ ہو اور ائمہ کی شہادت کے دن ہو
اس لیے کہ امام صادق نے ہمیں سکھایا کہ شیعت کیا ہے، دین کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے آخری وقت تھا امام کا، بستر پہ لیٹے ہوئے، زہر کی شدت سے 24 گھنٹے تک میرا مولا بستر پہ تڑپتا رہا۔ تاریخ کے جملے ہیں، جیسے ہی مولا کو کر دیا گیا، زہر کی شدت اتنی سخت تھی کہ 24 گھنٹے تک امام تڑپتے رہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی امام کبھی کروٹ لیتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ پھر جب باہر کروٹ لیتے تھے تو پھر ایک جملہ کہتے تھے السلام علیکم یا جدی الحسین۔ بار بار اسی جملے کو دہراتے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ مولا آخری وقت میں کہ وہ اپنے جد حسین کو یاد کر رہے تھے، مگر شاید اس کی ایک وجہ یہی رہی ہو کہ جب انسان کو زہر دیا جاتا ہے تو اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ جب امام پیاس کی شدت میں کسی اور کو نہیں یاد کیا، اسے یاد کیا جسے پانی کو دکھایا گیا مگر پلایا نہیں گیا۔ تاریخ کہتی ہے بار بار یاد کر رہے تھے، اور ایسے میں اپنے بیٹے حسین کاظم سے کہا حسین کاظم مجھے پیاس لگی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کاسے آپ کو بڑھایا، ہونٹوں سے لگایا، تو تاریخ کہتی ہے کہ امام نے ہلکا سا پانی پیا مگر ہاتھوں کو جو رکا یہ مولا آپ کے لگائے مبارک درد ہو گئے، مگر ذرا کربلا میں آئیے۔ ارے وہی آپ کا جد ہے جس نے آخری وقت میں ایک بہن کے احسان ثواب کی بدلی سے بس ایک جملہ کافی ہوگا، اے مولا ایک آپ ہی کا جد تھا جو کربلا کے میدان میں اور خشک تھے۔ تاریخ کہتی ہے وہ پانی مانگ رہا تھا مگر حسین کاظم کوئی بیٹا تو پاس نہیں تھا، مگر ایک بہن کی لئے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی اے شیخ میری ماں نے میرے بھائی کو پیس کے پالا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ باراللہ محمد وآل محمد، ہماری سی بات کو اپنی بارگاہ میں شرف کرتے ہوئے باراللہ محمد وآل محمد اس پہ مقبوض کے قرض کو ادا کرنا، بیماروں میں شفا کامل واجب ہے۔ باراللہ محمد وآل محمد ہماری توفیقات میں اضافہ فرما کے ہم کے کام حاصل ہیں، جو غریب ہے ان کی مدد کریں، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کریں، جو بیمار ہے ان کی شفا کامل واجب عنایت کریں۔ پروردگار مرحومہ خصوصاً مرحومہ کے دعائی سواتاری ان کے بھائیوں کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کریں۔ باراللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین خصوصاً وہ مرحومہ جن کے احسان ثواب کی وجہ سے جوار شہزادیت عالم کی جگہ عنایت کریں۔ باراللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں مظلوم جہاں جہاں بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے، ان سب کا ساتھ اور نصرت عنایت کریں۔ باراللہ محمد وآل محمد امام سعادت کے ظہور میں تعجیل کریں، ان کے عوام انسان میں شمار کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک